سلام عجب خیلی التماس دعا دارم. سلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز باید جاش یا مال خود اون باشه که نماز میخونه، یا اگه نماز میں یا تو جگہ اس شخص کی ہو جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر یا جس کی ہے وہ راضی ہو اس کے نماز پڑھنے سے. خونه مال شوهرشه نه مال خودش، اگر زوجہ چون گھر جو ہے اس کے شوہر کا ہو، انجام اس کا نمیده نہ ہو، زوجه اور اگر زوجہ اس واجبات کو، شوہر کے حق کے واجب کو نہیں دے رہی ہو، انجام نہیں دے رہی ہو، اور شوہر راضی نہ ہو اس کے نماز پڑھنے سے وہاں، تو نماز باطل ہے. لیکن یہ تب ہے جب شوہر راضی نہ ہو اس کے نماز پڑھنے سے وہاں، یعنی یہ واضح ہو، یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ وہ راضی نہیں ہے. زوجه اطاعت از شوهر نکرده در اموری که واجب اطاعت یعنی اگر اطاعت نہیں کر رہی ہے دلیل خاصی ان نداره. چیزوں میں جو امور جو واجب ہے، چونکہ ہر چیز میں اطاعت واجب نہیں ہے شوہر کی، کچھ واجبات ہیں جن کو اطاعت واجب ہے. عامه اگر خونه مال کسیه یک کسی دیگه اونجا تو یہ نماز عام حکم میخونه ہے، میں بیان کر رہا ہوں کہ باید اگر غرض کوئی باشه که این صاحب خونه جگہ راضیه. کسی کی ہے اور وہ معلوم ہو کہ وہ راضی نہیں ہے نماز پڑھنے والے سے وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کی نماز باطل ہے، ورنہ نہیں. احراز رضایت شرطه. لا يحل مال الا من طيب نفسه. مورد شک هم در حکم غصبه. اور اگر شک بھی ہو تو حکم غصب رہے گا ہر جگہ. رضایت هست همین. اذن اگر ثانی معلوم ہو یا لفظیه یا رضایت، ہاں فتوایی راضی ہو تو مسئلہ یا نہیں ہے. امثال دیگه کسی هیچ بھی طرح کی اشکالی رضایت ہو، نداره. چاہے لفظی ہو آقا یا مثال کے طور پر مثال اشارے سے ہو، کیسے بھی ہو. کسی رو دعوت کرده نهار خونش، جیسے کسی نے کسی کو پس این کھانے راضیه بلائے، که نمازم بخونه. تو سب معلوم ہے کہ یہاں نماز ہی پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. وزن فحوا همون کسی بھی طرح سے معلوم ہو کہ یہ راضی ہے میرے نماز پڑھنے میں، چاہے اذن خاص ہو چاہے عام فہم ہو، کسی بھی طرح سے. عرض میکنم میں نے عرض کیا ابھی آپ کے ساتھ، عرض میکنم مطلق النشوز این دلیل مطلق بطلان نماز نشوز نیست. اب باطل ہونے مگه در کی جایی دلیل که نہیں ہے نماز این کی، نشوز سبب بشه که مگر بدون یہ این کہ شوهر راضی زوجہ نیست اینجا کا حق نماز ناشزہ میخونه، ہونا، یا شوہر کی این اطاعت که نہ کرنا شک محرز ہو کنه جائے کہ شوہر اگر نه راضی نہیں ہے اس صرف کے نماز وضو پڑھنے سے بھی اس گھر میں، تو نماز مبتلا به باطل ہوگی. نماز نیست. ورنہ خود شوہر کی اطاعت نہ کرنا یہ سبب نہیں بنے اگر اس کی نماز باطل ہو جائے زوجہ کی. همین. اما اگر نشوز شد که دیگه وظیفه نداره. اگر ناشز شد زن باز اگر شوهر وظیفه داره خاتون مسکن بده؟ نه. ناشزہ ہو جائے خاتون تو شوہر پر واجب نہیں رہا اس کو مسکن دینا، جگہ دینا. آره خب میگه مسکن رو ببینید، مسکن و دیکھیے مأکل و کھانا، لباس این در جاییه لباس که زن اور ناشز مسکن نباشه. اس اگه جگہ پر ناشز ہے شد جہاں اینا زوجہ مقابله. ناشزہ، یہ مقابلے میں ہے. اگر ناشزہ ہے تو پھر یہ زن واجب نہیں ہے. خصوصیت نداره، اما هر نمازی در هر جایی احراز میخواد اگر مال کسی دیگه باشه اونجا. به فرمایش ایشون حتی احراز اگر به فحوا باشه هم کافی. بله بله.
ببینید نه در طلاق، چه طلاق رجعی، چه طلاق بائن، چه غیرش، حالا بائن مبارات باشه یا خلع باشه یا دیکھیے طلاق ہے ببائن ہو کوئی غیر بھی طلاق، مدخول بها باشه یا بہت سے مسائل ہیں طلاق اس میں، باشه، هرچی در جو بھی وجہ ہو. مطلق طلاق شرط صحت طلاق اینه که زن در حال عادت نباشه. اس میں اگه شرط در یہ ہے حال کہ عادت تمام بود طلاق باطل، طلاقوں کی ہر مگر در قسم میں موارد استثناء. خاتون کا پاک ہونا ہے ضروری ہے خون سے، مگر یہ کہ جہاں موارد استثناء ہے، ورنہ اصل حکم یہی ہے. خب بله هیچ فرقی نداره. در طلاق بائن که خرج و مخارج نداره زن، در طلاق رجعیه که در حکم طلاق زوجیت خرج و رجعی میں مخارج داره، خرج و مخارج اس لیے اما ہے کہ وہ بھی زوجہ کے حکم میں ہے، فقط اگه لیکن طلاق بائن میں نہیں ہے ایسا. در حال حیضه یا در حکم حیضه، مثل اینکه در سن من تحیض اما لا تحیض در اون 3 ماه، اگر این طلاق باطله اگر طلاق اگر داد. اما اگه طلاق اگر طلاق نداده دی اور وہ باشه حائض تھی تو بعدش طلاق حکم باطل ہے، نداره. یا حکم حائض میں ہے تبھی طلاق باطل ہے، لیکن اس کے بعد این باید 3 ماه صبر کن. بله بله باید 3 ماه صبر کن. یعنی اس خاتون کو اپنی عدت پوری کرنی ہوگی پھر کسی اور چیز کی طرف در اقدام کر طلاق سکتے. بائنه خرج و مخارج نداره زن. ہاں لیکن اگر اگه طلاق عده بائن ہے، نداره و خرج و مخارج عدہ نداره. ہے، لیکن خرج و مخارج یعنی نفقہ شوہر پہ نہیں ہے، بائن میں رجعی میں ہے. خب دیگه چی؟ آره با نفوذ به هم میخوره. نه احراز نشوز میخواد. ایک ایسی آخه چیز اون ہے. مقید بود به عدم نشوز، اون اذن سابق. وقت چیزی که مقید بوده دیکھیے وہ چیز جو قید میں ہے یعنی نه ناشزا ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جائے گی، وہ اپنے آپ واپس آ جائے گی چون اگر ناشزا سے ختم ہوگی. یعنی چون واجبه برش مسکن بده، پس باید راضی باشه، حق نداره راضی نباشه. اما اگه واجب نشد مسکن بده، احراز رضایت میخواد. دیکھیے اگر اس کے راضی ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ همین گھر عرض کردم گھر دے، رہنے کی گفتم جگہ دے، کھانا دے، لیکن اگر راضی به نہیں ہے ما اس هو سے دلیل تو عدم واجب ہی رضا نہیں. نیست. چرا؟ اور دلیل چاہیے عدم رضا کی، یعنی راضی نہیں ہے. مسکن و ملبس و اون سیوم مسکن و ملبس و مأکل، این ستا مال 3 غیر چیزیں واجب ہے شوہر ناشزه. اگه کہ اس ناشز کے شد لیے جو هیچ ناشزہ کدومش نہ ہو. اگر خاتون ناشزہ ہو جائے، شوہر کی احراز اطاعت نہ کرے، تو تینوں چیزیں واجب نہیں، نہ مسکن، نہ کھانا، نہ لباس. ده عده اگر بائن باشه خرج و مخارج نداره. در عده رجعی خرج و مخارج داره. دیکھیے عدہ اگر بائن غیر از این خاتون کا اصلا بائن خرج و عدہ مخارج نداره. طلاق بائن در بائن طلاق بائن میں خرج و مخارج نفقہ شوہر پہ بائن نہیں ہے، ہاں لیکن اس کو عدہ رکھنا پڑے گا. بائن خرج و مخارج نداره. یہی فرق ہے نه اس کا رجعی مسکن سے. داره، نه نه لباس طلاق داره، نه بائن میں نہ خوراک. لباس اس کو دینا ہے، نہ خوراک دینی ہے، نہ گھر دینا ہے. ہاں وہ عدہ رکھے گی. آره آها بله بله اصلا یعنی چه یکیه یا دوتا؟ اراده است. اگر کوئی شخص ارادہ کر لے تو دوتا ارادہ ہے، اسم، اس میں دوتا ایک یا دو اسم. نہیں. این دوتا اسمه. اراده خدا اراده است. توی چیز داره، توی اون زیارت حضرت سید الشهدا خدا کا فرموده ارادہ که ارادہ ہے.
کہ شیخ زیارت میں ہے صدوق امام نے حسین کی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین زیارت کہ شیخ صدور نے اس کو صحیح ترین زیارت فرمایا ہے إرادة ابا الرب في مقادير أموره تهبط کہ إليه اللہ کا ارادہ وتصدر من اپنے بيته مقادیر امور إرادة میں تكوينية تم آپ کے گھر سے إرادة شروع تشريعية ہوتا ہے. بعدش داره والصادر عما فصل من أحكام العباد هر دوش إرادة است. دونوں ارادے ہیں، چاہے اللہ کے اپنے مقادیر چاہے بندوں کے مسائل. مگه تکوینی پیغمبر و ائمه ندارن؟ اونم دارن، هم تکوینی ارادے دارن 14 تکوینی بھی پیغمبر کے پاس ہے اور معصوم آمین کے اور ائمہ کے پاس، 14 معصومین کے پاس دونوں خدادادی چیزیں، لیکن خدا نے دیا ہے، اون ذاتن نیست، ذاتی نہیں ہے، اللہ کا برای دیا خدا ہوا ہے. ذاتی مال خودش. خدا کے پاس اپنا این ارادہ جو ہے فرق ذاتی بینک ہے. و بینهم و یہ بین ما الا رجب کی انهم دعا میں ہے عباد کہ اینا یہ بنده هستن تم خدایا، این خدا 14 میں اور معصوم آپ کے ان بنده خاص تو هست. بندوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ تو خالق ہے، یہ بندے ہیں. معلوم شکی نیست، ذاتیه، برای خدا خدا کے ذاتیه. پاس ہر اون چیز 14 ذاتی ہے. معصوم هم اذا 14 معصومین ارادو پاس شیئا ان یقول له کن فیکون. اگر 14 این معصومین خدا کسی چیز کو دادی. ارادہ کریں تو وہ کن فیکون ہے، لیکن خدا نے دیا ہے انہیں یہ. ای 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 بعضهم ای بعض فقہا نے اس طرح کہا ہے. ای لا يجوز. ای هو هذا ولذا انا اجبت بالتردد، لہٰذا میں لا نے يجوز تردد کے ولا ساتھ جواب دیا، لا يجوز. نہ میں نے جائز قرار ای دیا نہ ناجائز قرار دیا، تردد ہے. بله بفرمایید. بله بله هم عرض کردم دو تا چیز، یعنی ببینید نه دو تا اراده است، اراده است، یه وقت ارادہ متعلق ارادہ به ہے، ایک دفعہ احکام اسمش اراده احکام کا ارادہ تشریعی، ہے، اس کو یا ارادہ تشریح کہتے ہیں. متعلق اون اراده به ایک کون دفعہ اسمش متعلق میشه کون ہے، تکوینی. کون مکان ہے، تو ارادہ تکوینی ہے. ها ها این مسئله اینه، یه روایت هست اما ایک منافات روایت داره ہے با لیکن روایات اس کا متواتره منافات که ہے باقی انشاء متواتر درش روایت نیست. وقت کہ جس میں انشاء نہیں ہے. مثبتین دو انشاء مثبتین تقیید نمیکنه اونا رو. تو یہ انشاء قید نہیں کرے گی اس دوسری والی. نه یعنی این مقید که انشاء با این قید، انشاء علمو یعنی اذا لم یشاء لا یعلمو. ها این انشاء منافات علم با اگر چاہے روایات تو معلوم ہو جائے گا، یعنی اگر نہیں چاہے تو نہیں معلوم ہو که جائے گا، کیونکہ همه چیزو متواتر روایت میدونن. کہہ رہی کہ ہر چیز جانتے ہیں. وقت این کہتے ہیں مثبته اونم مثبت، مثل اگه دونوں مثبت ہیں، تصدق دونوں صحیح. مطلق، یا ایک جیسے کوئی تصدق کہے به صدقہ، دینار، این معناش کوئی کہے نیست که اون تصدق بدینار، تصدق مطلق مراد ازش اس کا یہ تصدق دونوں به دیناره، چون اس سے مراد یہ کہ تنافی دینار عدم خالی میفته نہیں ہے، بین دونوں مقید و تنافی تو ہے مطلق، نہیں، بین خاص و عام دونوں مثبت تغییر جملے ہیں. میکنه. تو اما اگه هر مثبت دو جملے مثبت آپس باشه میں ایک دوسرے کے تشکل ساتھ ہوں نمیکنه. تو قید نہیں کرتے، دونوں اپنی جگہ پہ صحیح بله رہتے ہیں. بله 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 اجماع شاید باشه. اجماع ہو عده شاید اس فرق چیز پہ، نمیکنه در این که اگر عدے در میں کوئی حد فرق نہیں ہے ازدواج کرد در جایی که کہ عدت میں اگر میدونه شادی کر لی اور ابدی جانتی ہو کہ میشه، حرام ابدی ہو علت جائے گا. مشهور بین فقها، مشہور یہ ہے فقہا کے درمیان نه در کہ وہ حد اجماعیه، در ذات زوج مشهوره. جو مشہور کا مسئلہ ہے وہ ذات زوج میں، یعنی شادی شدہ خاتون اگر کوئی ایسا عمل کرے تو بعد میں حرام ہے یا نہیں، اس میں اختلاف.
لیکن ذات ادہ میں تو معلوم ہے. بله در این جهت باین و رجعی یکیه. اس جہت میں دونوں ایک ہیں. بائن طلاق بائن و رجعی صرف فرق جو ہے کہ شوہر جو ہے اس رجعی میں حق رجوع رکھتا ہے، طلاق بائن میں حق رجوع نہیں رکھتا. بس یہی فرق ہے. القی آره اصلا زوجه است در رجعی روایت داره که رجعی میں تقریباً روایت یہ ہے کہ زوجیت کے حکم ہے. اون وقت باین میشه. جیسے عدت ختم ہوگی زوجیت ختم ہو جائے گی، بائن ہو جائے گی. نه اختلاف در ذات زوجه نه ذات العده. دیکھیے اختلاف جو ہے خاتون جو شوہردار ہے اس کے سلسلے میں اختلاف ہے، ورنہ عدے والے میں اختلاف نہیں ہے. سلام علیکم. غالبا فقها گفتن نوع من الجزع، وقت جزع برای امام حسین اشکال نداره. اس کو علماء نے جزا میں شمار کیا ہے، اور جزا امام حسین کے لیے جائز ہے. ببینید ظواهر حجته. دیکھیں ہمارے لیے ظواہر حجت ہے، یعنی کسی چیز کا ظاہری معنی ہمارے لیے حجت ہے. اللہ من منع مساجد اللہ ان یذکر فیها یعنی چی؟ یعنی مردم دارن میان نماز، یعنی لوگ اگر نماز کے لیے آ رہے ہیں، ہیں یہ دروازہ بند کر رہا ہے کہ نہیں آئے کوئی نماز پڑھ لیں. لیکن اگر فرض کریں 12 شب تا سحر هیچ کی نمیاد مسجد، لیکن اگر جیسے 12 سے صبح تک کوئی نہیں آتا، اگر دروازہ کھول دے تو ہو سکتا ہے مسجد کے اندر کوئی حیوان آ جائے. اس کو منع کرنا نہیں کہتے. ظاہر یہ ہے کہ یعنی اس وقت جب لوگ آمادہ ہے نماز کے لیے آنا جانا ہے، اس وقت بند کرنا، دروازے کو آنے جانے سے روکنا، وہ منع. اس کا یہ مطلب نہیں 24 گھنٹے دروازہ کھلا رہے، اس معنی میں ظہور نہیں ہے. ظہور یہ کہ جب لوگ آ رہے ہو تو منع نہ کرے. روایت نیمه شعبان داره، حضرت نیمہ شعبان کی روایت پہ ہے افضل شب ها شب نیمه شعبانه، کہ شب قدر کے بعد سب سے افضل شب شب نیمہ شعبان ہے. بله اشکال نداره، اما درجه شب نیمه قدر درجه 2 نیمه شعبان، نیمہ شعبان مثلا درجہ 2 ہے، ماہ رمضان کی شب قدر درجہ اول ہے. نعم ای ای لا من هل جهه ما شایفانه، میں نے اس جہت سے نہیں دیکھا. شبه اکو بعض الفقهاء استشکلوا بعض نے شبہ کیا ہے، اشکال کیا ہے، من ناحیت السند محل نقاش، کیونکہ روایتیں جو ہے وہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں. یعنی امرأة تكون جماعت نساء یعنی مأمومین كلهم نساء، کہ انسان جو ہے یعنی تمام لوگ جو ہوں وہ نماز پڑھنے والے خواتین ہوں اور امام بھی خاتون ہوں، کیونکہ جماعت ایک عبادت ہے. الروایات هاي العبادية لا تتحقق اما بناء على قاعدة التسامح، لیکن چونکہ قاعدہ تسامح ہمارے پاس ہے اور مشہور اس کو قبول کرتے ہیں، مثل بقية موارد قاعدة التسامح اشكال ما في. تو جماعت جو ہے خواتین کی وہ بھی صحیح ہے، اس میں قاعدہ تماسو کی وجہ تسامح کی وجہ سے. هاي مو رواية، یہ روایت نہیں ہے، لا لا هاي خمو رواية كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. یہ کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یہ روایت نہیں ہے، یہ فقہا کا جملہ ہے. ہمارے پاس ہم اللہ کے دین کو انسانی عقل سے نہیں سمجھتے. ہمیں کیا معلوم ہے مغرب 3 رکعت کیوں ہے، 3 رکعت مغرب کی نماز. آپ 3 پڑھیں مغرب عشاء کی اور 4 پڑھیں مغرب کی، وہ کر سکتے نہیں.
نعم ہم لوگ عقل انسانی الفقهاء رکھتے ہیں، عقل قالوا انسانی اللہ کو نہیں سمجھ كل سکتا، ما اللہ حكم کی به العقل احکامات حكم کو. به الشرع فيما إذا كان حكم العقل في سلسلة علل وہ جو علماء الأحكام نے ایک بات، الشرعية وہ إذا حکم من عقل الأدلة سلسلے الشرعية احکام شریعہ میں ہے، ثبت اگر معلوم ہو جائے. العلمية للحكم الشرعي والعقل حكم كل ما حكم به العقل حكم به الشرع يكون صحيح لا مطلقا. یہ مطلقاً نعم نہیں ہے، بالعكس یہ بعض مطلق جگہوں. كل ما حكم به الشرع حكم به العقل هذا إشكال ما به. ہاں اس میں اشکال نہیں، جو بھی شریعت حکم کرتی ہے وہ عقلی ہے. شي عبارة ما وحده يعني نا ما ما وحدہ کا ما مطلب ہے وحده من كيفه وحده یعنی کسی کے برای خدا کیف قرار یعنی بده کسی کوئی زمان کیفیت، مکان زمان، عوارض مکان، عوارض کا قرار خدا دے، واحد نیست، وہ خدا کو همه دیگه هم کیف محدود کر دے. دارن. خداست تنها که کیف نداره. وہ خدا واحد ایسا ہے جس پہ کیفیت کیف نہیں یعنی ہے، در ورنہ بہت سے ہیں زمان جن میں فلان در اکیلے ہیں مکان لیکن ان میں فلان کیفیت ہے. شرایط فلانی اینا. اونم یکیشه هر کیفی ببینید ہر ما داریم طرح کی اقسام کیفیت کیف خود رو ذکر میکنیم. آپ خدا، همه آپ اقسام کیفیت کے کیف. اقسام کو بیان، یہ سب خدا کیفیت کیف کے اقسام. نداره. خدا پہ کیفیت خدا نہیں ہے، یکی کیف است نہیں ہے. معانی یعنی بی معانی. خدا معانی نداره یعنی کیف نداره، یعنی یعنی کیفیت خدا نہیں این رکھتا ہے، طرف نی اون طرف نی اس بالا طرف نی ہے اس طرف تنها نہیں، اس یعنی طرح همه اوپر جا. ہے نیچے ہے، اس طرح نہیں ہے. ہر جگہ ہے اور کہیں نہیں، اس طرح ہے. کسی ایک طرف کی نسبت نہیں دے سکتے خدا کو. یعنی اگر متکفل خرجشون هست اگر وہ اس کا خرچ برداشت کرتا ہے، آها پسره خب خرج این پسر کی میده؟ اس لڑکے کا خرچ کون دیتا ہے؟ اگه خرج پسر پدر نمیده و واجبم نی بر پدر که خرج پسر رو بده. اگر واجب نہ ہو بیٹے کا خرچ دینا باپ پر، کمی کا، کیونکہ عمودین ہے، ماں باپ اور اس سے اوپر اور اولاد جتنا بھی نیچے جائے. اگر فقیر ہو جائے، محتاج ہو جائے اور دوسرا دے سکتا ہو تو پھر واجب النفقہ ہے، ان کو نفقہ دینا پڑے. این زکات پسرش هم بر اونه. اما اگه واجب اگر النفقه واجب نیست النفقہ ہے تو زکات فطرہ بھی ان کے اوپر، لیکن اگر واجب النفقہ اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر ہی نہیں ہے. زکات پسرش بر پدر این پسر نیست مگر بہو اینکه اور اولاد پوتے کا فطرہ باپ سسر پہ نہیں ہے، خود اس کے بیٹے پر ہے، مگر یہ کہ اس کا خرچہ بھی یہی دیتا ہو. زکات خودش رو به اینا بده. اگه اینا واجب النفقه نیستن بله اشکال نداره. ہاں اگر اپنی زکوٰۃ ان کو دینا چاہے تو پھر واجب النفقہ نہیں ہونا چاہیے. اگر واجب النفقہ ہے تو پھر اپنی زکوٰۃ سے نہیں دے سکتا، اپنے پیسے سے دینا پڑے گا. میدونم در جایی که واجب النفقه است دیکھیے جہاں واجب النفقہ ہے اپنی زکوٰۃ ان کو نہیں دے سکتا، لیکن اگر واجب النفقہ نہیں ہے بله تو پھر زکوٰۃ دے سکتا ہے. ببینید یکی از خصوصیات ماه رمضان اینه ماہ رمضان کی خصوصیت درهای یہ ہے آسمان شبانه روز همش کہ بازه صبح اور مثل شام اس علیه آسمان کے دروازے السلام. جس پہ اما در صالح غیر ترین عمل ماه پہنچ. رمضان لیکن ماہ رمضان کے علاوہ جو مہینے ہیں، گناهایی میشه که بین انسان و بین کہ روایت رفتن میں ہے بالا به طرف کہ کچھ خدا گناہ ایسے ہوتے بسته ہیں کہ میشه. یہ دروازے بند ہو جاتے در ہیں، ماه اعمال نہیں رمضان نه جاتے. بسته نمیشه همش بازه. ماہ رمضان میں دروازے کھلے رہتے ہیں، 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں. چه فرقی میکنه اگه با کارت به دست فقیر برسه چه اشکالی کوئی داره؟ فرق نہیں پڑتا اگر کارڈ سے دے قبول رہا ہے مطعم به حسب اور فقیر تک پہنچا، کوئی حرج نہیں ہے. پہنچنا شرط ہے کہ جس طرح سے بھی پہنچا.
همین اگر پدر به قول قرآن کریم عضل میکنه، یعنی پسر مناسب دختر هست، دخترم رشیده است و قبول اگر داره و باپ عدالت عزل پدر کر دے، اجازه نمیده، اجازت ساقطه. اگر خوبه لڑکا بدونی لڑکی آقای کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، لڑکی بھی رسیدہ ہے، بالغہ ہے، اور اس کے یا باوجود باپ اجازت نہیں دے رہا تو اجازت ثابت ہو دلیل جاتی على اللزوم هن. حتى خمس ہے، من دلیل نہیں ہے. ماله مو لازم أن يقول هذا خمس، زكاة من ينطي مو لازم أن يقول. ہاں، اب رہی بات وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں خمس دینا یا کسی چیز کو دینے کے لیے بتانا ضروری نہیں کہ میں کیا دے رہا ہوں، آپ کے اندر نیت کافی ہے. بله. نه قبض اسمش نیست، این عقد بخشیدنه. تا قبض اون نکنه اصلا منتقل نمیشه، همون چه مشاع چه غیر مشاع. چرا؟ دیکھیے واسه جب تک سامنے والا قبول نہ ملک کرے داره تب یه تک دو قدم راهه. یہ ثابت نہیں ہے. خب یک وکیل به یک کسی بگه تو به جای من برو راه برو که قبض صدق کنه. نه میدونم در ملک مشاع این حرف محل خلافه، منم عرض کردم میں نے در عرض کیا ملک اس کو، مشاع ملک شریک مشاع حق شریک نداره به شریک حق دیگه نہیں ہے بگه کہ تو دوسرے شریک نیا. سے کہ تم نہ حق آؤ. نداره به شریک دیگه اگه میگه تو بیا ورود خودش اجازه نمیخواد. بعضی گفتن کیونکہ اگر میخواد اما ظاهرا تمام اس کو خود نمیخواد. آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، اگر کوئی ایسی جگہ شریک ہے جس میں دو لوگ اگر اونجا شریک ہیں میگن بله تو دونوں اس کے اندر شرکت بله. رکھیں. اما جماعتی گفتن، منم میرا نظرم نظریہ بھی همینه، یہی ہے، ایک ملکیت جماعت کا نظریہ بھی مشاع یہی ہے بین دو کہ نفر دو مثلا باشه. لوگوں کے بله درمیان میں یا اس سے دو سے خدا زیادہ حق لوگوں کے نداره به درمیان دیگری بگه تو نیا. کوئی چیز شریک ہے تو منع نہیں کر سکتا تصرف کسی هر کو، کدومی مشروط به اجازه اون دیگری نیست. لیکن ہر وقت کا تصرف ایک دوسرے کی شرط پہ ہے، یعنی اجازت پہ ہے. نوشتن قبض عرفا نیست. بله اگه توی دولت رسمی به اسم اون بکنه این به نظر من قبضه. آها دیکھیں اگر کوئی مثال کے طور پر کسی کے نام رجسٹری کر رہا ہے تو یہ میری مجرد نظر میں یہ بالآخر اس کے قبض میں دینا بنویسه ہے، که اسے این قبضے میں دینا. برای فلان، این عقده، این قبض دیکھیں اسمش اگر نیست. لکھ رہا ہے کہ یہ فلاں کا ہے تو لکھ دینا عقد ہے، خالی قبض نہیں ہے. قبض تب ہے جو سامنے والا لے لے، قبول کر لے. بله این تو عروه داره، مخالف هم ظاهرا نیست کسی. یہ عربہ میں ہے اور کوئی ظاہراً اس کا مخالف قصد نہیں ہے کوئی، عشره در یه جا باید باشه، نه کہ قصد عشره 10 در دو دن جا. کا اگه تو جو دو ارادہ ہے زندگیه، رکنے کا این وہ چند ایک ہی روز جگہ ہونا اونجا چاہیے. چند روز اگر اینجا، 2 گاؤں این ہیں، قصد کچھ دن عشره یہاں کچھ نیست. دن وہاں، تو یہ 10 دن رکنے کا قصد صحیح نہیں ہے، کیونکہ 2 جگہ ہیں، یہ ایک جگہ قصد ہونا ضروری ہے. اگر دو جاست عرفاً دو اگر جاست عرف اس کو قطعاً 2 جگہ کہہ رہے ہیں، الگ الگ جگہ اگه ہیں اور جای 2 واحد مانی جاتی ہیں، ایک جگہ ہونا چاہیے، باشه. چاہے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو. اما جداست. اگر عرفاً اگر یه عرف روستا ان کو یک دو حساب دو میشه چھوٹے چھوٹے گاؤں مثلا، کو لوگ ایک کہتے اما ہیں، اگر عرفاً دو کوئی تا حرج نہیں شهر ہے. و دو تا روستا، لیکن عرف اس کو روستاهای 2 کوچیکه، مانتے ہیں، هر چاہے جو روستایی چھوٹے 10 چھوٹے تا گاؤں 20 ہیں تا لوگ اس کو 2 کوچه. جگہ کہتے ہیں. اما تو اگر اس کے یکی اندر ایک، حساب نمی عروه داره، اگر ایک باید حساب یک ہو تو جا ٹھیک، باشه قصد عشره، نه ایک دو ہونا جا. ضروری ہے 10 دن کے قیام کے لیے، ایک جگہ رکنا ضروری ہے. میدونم دو تا اسم ملاک نی، دیکھیں 2 یکی نام بوده معیار نہیں ہے، عرفاً ملاکه. عرف میں وہ ایک جگہ مانی جاتی ہو. اگه میره برمگرده اشکال نداره. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. علیکم السلام.